بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین اور میرے نوجوانوں، نیا سال شروع ہونے کو ہے، جس کو آپ نیو ایئر کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا پھر نیو ایئر کی مختلف تقریبات یا پھر نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے بہت سے لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بہت سے لوگ علماء کی جو باتیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وہ شاید شروع کر کے ہی وہ فوراً اس کو بند کر دیتے ہوں گے، ویڈیو سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک تباہی اور بربادی کی نشانی ہے جب ایک مسلمان دین کی جو رہنمائی ہے اور اللہ رسول کے جو ارشادات ہیں اور ان کے جو احکامات ہیں ان کو وہ سننا نہ چاہے اور وہ دنیاوی خرافات کے پیچھے لگنا چاہے۔ تو میں نیو ایئر کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ آج آپ دیکھیں، مسلمان دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں اور طاقت کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہیں، دولت اور سرمایہ کے اعتبار سے بھی بہت مضبوط ہیں، لیکن ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے سب سے آگے آگے ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف مسلمان ہی کٹ رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، پیارا آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ کے اہل بیت اطہار، ان کی جو پیروی ہے، ان کی جو اتباع ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم چل پڑے ہیں غیروں کی طرف۔ اب وہ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو شخص ہے، ناپسندیدہ، یا اللہ رب العالمین جن لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو جاہلیت کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، جاہلیت کے طریقوں کو۔ اور صحیح طریقہ کون سا ہے؟ لازمی سی بات ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بتایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا، وہی طریقہ جو ہے سب سے اچھا اور پسندیدہ ہے۔ میں 2 حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، زندگی جو ہے نا بہت مختصر ہے، کچھ بھی کر لیں، لوگ ارب کھرب پتی بن جائیں، جتنے بھی مالدار بن جائیں، یہ ساری سہولیات، ان سے استفادہ، فائدہ کتنا ٹائم وہ حاصل کر پائیں گے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، چلیں 100 سال لگا لیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو قبر ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، اس کے بعد پھر قبر کی زندگی ہے۔ تو قبر کی جو زندگی ہے وہ کوئی 40-50 سال تو نہیں ہے، وہ لاکھوں، کروڑوں، کھربوں سال ہے۔ قبر سے لے کر آخرت، یعنی جنت یا دوزخ، جو بھی انسان کا انجام ہوتا ہے، وہ لامحدود ایک ٹائم ہے اور اتنا عرصہ انسان کو رہنا ہے۔ تو عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ دنیا میں محنت مزدوری وہ کر رہا ہوتا ہے ایک دن، اور شام کو جب وہ مزدوری حاصل کرتا ہے تو وہ پھر یعنی ایک لمبی مشقت اٹھاتا ہے تاکہ وہ شام کے ٹائم مزدوری حاصل کر سکے اور اپنے گھر والوں کی زندگی اور اپنی زندگی کو بہتر گزار سکے۔ اس محنت کو قبول کرتا ہے آگے کی سہولت کے لیے۔ تو عقل مند انسان کون ہے؟ وہ ہے جو 40-50 سال میں دنیاوی عیاشیوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرے، خواہ وہ دولت مند کیوں نہ ہو، پیسے والا بھی ہو، غریب ہو، اللہ رسول کے احکامات کی جو پابندی کر کے اس زندگی کو گزارے، 40-50 سال، 60 سال، جو بھی ٹائم ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ایک ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو لاکھوں کروڑوں سال کی جو زندگی ہے، وہ اس کے لیے سرمایہ کاری کرے اور وہاں خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھتا ہوں، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آج تیاری کر رہے ہیں نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے، نیو ایئر کے پروگرام کو سجانے کے لیے، اور کس ضمیر سے سجائیں گے، کس دل سے آپ پروگرام کر رہے ہوں گے، آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، یا فائرنگ کر رہے ہوں گے، معاملات کر رہے ہوں گے، جبکہ دوسری طرف آپ کے مسلمان جیسے غزہ میں یا اور جگہ مسلمان کٹ رہے ہیں، تو کیسے آپ کا یہ دل مانے گا؟ بہرحال 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو پھر میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑی حیرت ہوئی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہوگا جو آپ کا امتی بھی ہو لیکن وہ آپ کا انکار کر دے؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام سے عرض کیا صحابہ نے، ومن ابا، حضور کون آپ کا انکار کرے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری پیروی کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میرے طریقوں کے مطابق چلے گا، دخل الجنہ، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی اور میرے طریقوں کو چھوڑ دیا، فقد ابا، تو بے شک اس نے میرا انکار کیا۔ اب دوسری حدیث سنیں آج کے حوالے سے۔ ہمارے آنا کہ جو کام جناب انگریز نے کیا وہ کام ہمارے رول ماڈل بن جاتا ہے، اگرچہ وہ کیسا کیوں نہ ہو۔ وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو بلکہ فیشن چل رہا تھا یا چل رہا ہے کہ وہ جب ہم نے بھی نیا دیکھا کہ وہ کچھ لوگوں نے وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہننی شروع کر دی تھی جس کے گھٹنے پھٹے ہوئے تھے، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ گھٹنے کیوں پھٹے ہوئے ان کے، تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو فیشن ہے، عجیب فیشن ہے۔ پھر وہ جناب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اچھے بھلے سر کو اجاڑ دیتے ہیں کہ یہاں سے بال کٹوا دے کہ وہاں سے کٹوا دیتے ہیں۔ پوچھا وہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بھی فیشن ہے۔ مطلب کہ جو کام انگریز نے کیا وہ فیشن ہے، اللہ خیر کرے۔ تو اب سنا آپ حدیث پاک، حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ اپنے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کی اس طرح سے پیروی کرو گے کہ ایک ایک بالش ان کی پیروی کرو گے، ایک ایک گز ان کی پیروی کرو گے۔ مطلب کیا ہے؟ جو کام انہوں نے کیا تم بھی کرو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ، اگر وہ کسی گوہ، جو جانور ہوتا ہے گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کچھ ہو رہا، انگریز نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی، ہمارے لوگوں نے پہننی شروع کر دی، انہوں نے اپنے سر کو اجاڑنا شروع کر دیا، ہمارے لوگوں نے بھی سر کو اجاڑنا شروع کر دیا، عجیب غریب حلیے کے لباس پہننا شروع کر دیے، ہمارے نوجوانوں نے بھی پہننا شروع کر دی۔ یہ فیشن ہے۔ اچھے بھلا انسان جو ہے اپنا آپ کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ انگریز نے ایسا کیا، انگریز کی پیروی ہے، انگریز کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا بھلا سمجھدار بندہ، اللہ نے جس کو خوبصورت جسم بھی دیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جناب وہ آدھے لباس پہن کر، وہ عجیب و غریب حلیہ بنا کر، ایک بنیان پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کو شرم و حیا نہیں آتی۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ کی مراد الیہود والنصارى، کیا یہود و نصارہ ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ فمن، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یعنی امت کی تباہی یہیں سے شروع ہوگی کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ یہ نیو ایئر نائٹ، نیو ایئر، یہ کس دور میں صحابہ کرام نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہاں منایا؟ یہ ہمارے باپ دادوں نے کہاں منایا؟ یہ نئی نئی چیزیں کیوں شروع کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد پھر جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملک نہیں سنبھل رہا، حالات نہیں سدھر رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، فلاں بندہ وزیر اعظم بن گیا اس لیے حالات خراب ہو رہے ہیں، فلاں بندہ وزیر بن گیا، منسٹر بن گیا اس لیے حالات خراب ہو رہے ہیں، فلاں یہ ہو گیا، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا اس لیے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کوئی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا کہ حالانکہ خرابیوں کا ذمہ دار بندہ خود ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ اگر مسلمان آج بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں، رب ذوالجلال سے تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ تو بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ بندے روئے زمین پر جب تک زندہ رہتے ہیں اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ تو ان کو قریب کرنا چاہتا ہے، پھر موت کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں کیا کچھ کیا۔ تو بہرحال
یہ جو تباہیاں ہیں نا، آج جتنی مصیبتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور طاقتور ہونے کے باوجود کمزور ہو گئے، مطلب کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، کیسے ہم یہ سب کچھ دیکھ پا رہے ہیں؟ یہ سب ہماری شامت اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ کہیں کیا مصیبت آئے پڑی، کہیں جو ہے ظالم قسم کے لوگ مسلط کر دیے گئے، صبح سے اٹھ کر شام تک جو ہے ان لوگوں کو کوستے رہتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ اپنے کرتوت کیا، ہمارے حالات اپنے کیا بنا دیے ہم نے۔ یہ ہمارا کام ہے؟ ہمارا کام تو یہ نہیں تھا، ہمارا کام تو یہ تھا کہ اللہ کے گھروں کو رونق بخشیں، ہمارا کام تو یہ تھا اپنے گھروں میں ٹائم زیادہ دیں، قرآن و حدیث پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز روزہ رکھیں اور اس کے حلال کمائیں، سارا دن کمائیں، سارا دن کام کریں، حلال طریقے سے کام کرتے رہیں، سارا دن کام کریں، عشاء کی نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں، صبح اٹھیں۔ آپ کو سونے سے دین نے منع نہیں کیا، آپ کو رزق کمانے سے دین نے منع نہیں کیا، آپ کو ارب کھرب پتی بننے سے دین اسلام نے کوئی منع نہیں کیا۔ اگر آپ یہ سارے کام اسلامی طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی دنیا میں بھی ایسی بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن یہ زندگی اسلام کے مطابق بن جائے گی اور اس میں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو ہمیں واپس پلٹنا چاہیے اپنی اصل کی طرف، بالآخر اصل ہے، بالآخر اصل ہے، اور وہ دین ہے، دین فطرت ہے، دین اسلام ہے۔ اسی کے اوپر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے لوگوں کی پیروی سے محفوظ رکھیں۔ پیارا آقا کریم علیہ السلام اور پیارا آقا کریم علیہ السلام کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین، ان کی پیروی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔